السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نارمن کزنز کے ساتھ 1964 میں عجیب واقعہ پیش آیا۔ امریکی صدر لنڈن بی جانسن نے اسے وفد کا سربراہ بنا کر ماسکو بھجوایا۔ وہ کولڈ وار کا زمانہ تھا۔ نارمن ایٹمی تنصیبات کے خلاف تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ پہلے انسانیت اور پھر انسان کو کرۂ ارض سے مٹا دیں گی۔ وہ بیک وقت انگریزی اور روسی زبانوں کا ماہر تھا، لہٰذا صدر نے اسے انتہائی اہم وفد کا سربراہ بنا کر روس بھجوا دیا۔ یہ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان جوہری توانائی پر پہلا رابطہ تھا اور اس کی تمام تر ذمہ داری نارمن کزنز پر تھی۔ دورہ بہت کامیاب رہا، لیکن آخری دن ایک ایسی گڑبڑ ہو گئی جس نے تمام کامیابیاں مٹی میں ملا دیں اور امریکہ اور روس کے تعلقات مزید خراب ہو گئے۔ نارمن کزنز آخری دن کانفرنس ہال کے لیے نکلا۔ اس کے ہوٹل اور کانفرنس ہال کے درمیان 20 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ ڈرائیور وقت پر آ گیا۔ وہ وقت پر روانہ ہوا، لیکن ڈرائیور اسے منزل کی مخالف سائڈ پر بہت دور لے گیا۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ ہم غلط آ گئے ہیں۔ اس کے بعد کزنز کے ساتھ کیا ہوا میں اس طرف آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو نارمن کزنز کا تعارف کرواتا چلوں۔ نارمن امریکن یہودی تھا۔ نیو جرسی میں پیدا ہوا۔ کولمبیا یونیورسٹی سے گریجویشن کی اور نیو یارک پوسٹ جوائن کر لی۔ وہ بعد ازاں اخبار کا مینیجنگ ایڈیٹر بن گیا۔ وہ ترقی کرتا ہوا 1942 عیسوی میں ایڈیٹر ان چیف ہو گیا اور 1972 تک اس پوزیشن پر رہا۔ وہ اپنے زمانے کے مشہور ترین امریکی صحافیوں میں شمار ہوتا تھا۔ جوہری تنصیبات کے خلاف تھا، لہٰذا صدر نے اسے اہم ترین وفد کا سربراہ بنا کر روس بھجوا دیا، لیکن اس دن اس کے ساتھ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ڈرائیور اسے مخالف سمت میں بہت دور لے گیا۔ جب ان لوگوں کو اندازہ ہوا تو بہت تاخیر ہو چکی تھی۔ وہ ہال کی طرف واپس مڑے، لیکن ٹریفک میں پھنس گئے۔ وہ حساس انسان تھا۔ اسے شدید ٹینشن ہوئی۔ وہ جب منزل پر پہنچا تو تقریب معاہدے کے بغیر ختم ہو چکی تھی اور وفد اسے نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے بعد وفد کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچا تو فلائٹ فل تھی۔ دوسری طرف ان کے ویزے کی مدت ختم ہو چکی تھی۔ بہرحال قصہ مختصر، پورا وفد 2 دن خوار ہو کر مختلف ملکوں سے ہوتا ہوا امریکہ پہنچا۔ امریکی صدر بھی اس سے ناراض ہو گیا۔ وہ چند ہفتے شدید ڈپریشن میں رہا۔ اس ٹینشن کے دوران اس کے پورے جسم میں دردیں شروع ہو گئیں۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اس کا طبی معائنہ ہوا تو پتہ چلا کہ اسے اینکیلائزنگ اسپونڈیلائٹس نام کی بیماری ہو چکی ہے۔ یہ آٹو امیون بیماری ہے جس میں انسان کا جسم اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر نے کزنز کو بتایا کہ تمہاری بیماری کا کوئی علاج نہیں۔ 500 بیماریوں میں سے صرف ایک مریض بیماری کے بعد 10 سال زندہ رہ سکتا ہے۔ ہم تمہارا علاج نہیں کر سکتے، صرف پین کلرز کے ذریعے تمہارا درد کم کر سکتے ہیں۔ کزنز کے جسم پر اس وقت ناقابل برداشت درد تھا۔ وہ بستر پر کروٹیں بدلتا اور آہذاری کرتا رہتا تھا۔ ڈاکٹر اسے روزانہ 38 درد کش گولیاں دیتے تھے، لیکن درد اس کے باوجود کنٹرول نہیں ہوتا تھا۔ اسے ریسرچ کی عادت تھی، لہذا اس نے ہسپتال کے بستر پر لیٹے لیٹے اپنی بیماری پر ریسرچ شروع کر دی۔ اسے پتہ چلا کہ پین کلرز اینڈریلین گلینڈ سے وٹامن سی ختم کر دیتی ہیں، جبکہ ریکوری اور قوت مدافعت کا انحصار وٹامن سی پر ہوتا ہے۔ اس نے ڈاکٹروں کی توجہ اس طرف مبذول کرائی، لیکن ان کا جواب تھا کہ ڈاکٹر ہم ہیں، آپ نہیں، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ کزنز بہت جلد ہسپتال، ادویات اور ڈاکٹروں سے مایوس ہو گیا، چنانچہ اس نے اپنا علاج جاری نہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہسپتال سے نکلا اور ہوٹل میں مستقل کمرہ لے لیا۔ وہ کمرہ ہسپتال سے سستا بھی تھا اور آرام دہ بھی۔ اس نے پین کلرز بھی بند کر دیں، جس کے بعد وہ ساری رات درد سے تڑپتا رہتا تھا، لیکن اس کے بعد اس نے پین کلرز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کے کمرے میں ٹیلی ویژن تھا۔ وہ سارا دن ٹی وی دیکھتا رہتا تھا۔ ان دنوں چارلی چپلن کی فلمیں چل رہی تھیں۔ اس نے ایک دن محسوس کیا کہ وہ جب چارلی چپلن کی فلم دیکھتا ہے تو اس کا درد کم ہو جاتا ہے۔ اس نے اس تبدیلی کو نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ فلم کے دوران وہ کہکا لگاتا ہے، جس کے ساتھ ہی درد ختم ہو جاتا ہے۔
اس نے مزید نوٹ کیا کہ 10 منٹ کے کہکوں کے بعد اسے 2 گھنٹے تک درد نہیں ہوتا۔ اس نے اس تجربے کو بار بار دہرایا، ہر بار رزلٹ وہی نکلا۔ یہ ایک حیران کن دریافت تھی۔ اس نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اسے ٹینشن کی وجہ سے بیماری ہوئی تھی اور کیکا اس کا علاج ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا میں جو بیماری گندگی سے ہوتی ہے اس کا علاج صفائی ہوتا ہے، جو خوراک سے ہوتی ہے وہ فاقے اور روزے سے ٹھیک ہو جاتی ہے، جو سستی سے ہوتی ہے اس کا علاج ایکٹیویٹی اور حرکت ہوتا ہے۔ چنانچہ دنیا کی تمام ٹینشنوں، ڈپریشنز اور انگزائٹیز کا علاج مسکراہٹ، ہنسی اور کہکا ہے۔ آپ کہہ کے لگاتے جائیں اور صحت مند ہوتے جائیں۔ چنانچہ اس نے ہنسنا اور وٹامن سی لینا شروع کر دیا۔ وہ نہ صرف چند ہفتوں میں پاؤں پر کھڑا ہو گیا بلکہ اس کے جسم سے بیماری کے اثرات بھی ختم ہونے لگے۔ نارمن کزنز نے اس کے بعد اپنا طریقہ علاج دوسرے لوگوں پر آزمانا شروع کر دیا۔ نتائج یکساں نکلے، لوگوں کا درد اور تکلیف ختم ہو گئی۔ اس نے باقاعدہ اعداد و شمار کے ساتھ آرٹیکل لکھا اور یہ دنیا کے مشہور میڈیکل جرنل آف میڈیسنز کو بھجوا دیا۔ ایڈیٹر اس کے پروفائل، میڈیکل ہسٹری اور اعداد و شمار سے متاثر ہوا اور اس نے آرٹیکل شائع کر دیا۔ یہ اس میڈیکل جرنل کی ہسٹری کا پہلا مضمون تھا جو کسی نان ڈاکٹر یا نان میڈیکل اسٹوڈنٹ نے لکھا تھا۔ آرٹیکل کے بعد نارمن کزنز لافٹر تھراپی کا بانی ہو گیا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے دنیا کو بتایا کہ کیکا انسان کا درد ختم کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کا بہترین پین کلر ہے۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے بتایا کہ ہنسی بھی علاج ہے۔ یہ انسان کی بے شمار بیماریاں ختم کر دیتی ہے۔ اسے انسانی زندگی میں خوراک اور ادویات جیسی اہمیت ملنی چاہیے۔ اس کا طریقہ علاج امریکہ میں اتنا کامیاب اور مشہور ہو گیا کہ اسے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس نے پروفیسر کی نوکری کی آفر کر دی۔ اس نے یہ پیشکش قبول کر لی اور نیو جرسی سے لاس اینجلس شفٹ ہو گیا۔ وہ 1978 سے 1990 تک میڈیکل یونیورسٹی میں سائیکالوجی اینڈ بیہیویئر سائنسز کے شعبے میں پروفیسر رہا۔ اس کا سبجیکٹ انسانی رویوں کے صحت پر اثرات تھا۔ وہ 1990 میں فوت ہوا۔ اس وقت تک اس کے پہلے ہارٹ اٹیک کو 10 سال، آنتوں کے کینسر کو 26 سال اور دل کی بیماری کو 36 سال ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ 75 سال زندہ رہا اور اس کی صحت عام لوگوں سے بہتر تھی۔ وہ پوری یونیورسٹی میں خوش ترین شخص تھا۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر صرف ایکسرسائز، اپنے کھیت کی قدرتی سبزیوں اور ہنسی کی مدد سے اپنے دل کا علاج بھی کر لیا۔ اس نے اپنے تجربات پر مبنی اٹانومی آف اینالس کے نام سے کتاب بھی لکھی جس پر بعد ازاں فلم بھی بنی۔ آپ نے اگر فلم منا بھائی MBBS دیکھی ہو تو آپ کو اس میں میڈیکل کالج کے پروفیسر کا کردار ملے گا۔ یہ کردار بومن ایرانی نے ادا کیا۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی بڑی فلم تھی جس نے اسے مین ایکٹر کی حیثیت سے متعارف کرایا۔ یہ کردار ڈاکٹر نارمن کزنز سے متاثر ہو کر تخلیق کیا گیا تھا۔ کزنز کی عادت تھی کہ وہ ٹینشن اور انگزائٹی کے عالم میں مسکرانا بلکہ کہہ کے لگانا شروع کر دیتا تھا، اور اس کے نتیجے میں انگزائٹی یا ٹینشن اس کے دماغ اور جسم کو متاثر نہیں کر پاتی تھی۔ لافٹر تھراپی اس کا کمال تھا۔ آپ نے اکثر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی فلموں میں لوگوں کو پارکوں میں گروپس کی شکل میں ہنستے اور کہہ کے لگاتے دیکھا ہوگا۔ یہ ڈاکٹر نارمن کی ریسرچ کا نتیجہ ہے۔ اس کی ریسرچ کے بعد باقاعدہ لطائف کی کتابیں شائع ہونی شروع ہوئیں اور نفسیات دان مریضوں کو ہنسنے کی تلقین کرنے لگے۔ یہ نکتہ بھی آزمودہ ہے اور اس کے نتائج بھی حیران کن ہیں۔ آپ اگر SP عدیل اکبر کے خودکشی کیس کا دوبارہ مطالعہ کریں تو آپ کو اس میں بھی ہنسی کا عنصر کم ملے گا۔ غیر ضروری سنجیدگی انسان کے اندر گھٹن پیدا کرتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی سنجیدہ آدمی سے ملیں، آپ کو یہ ہمیشہ درد کی شکایت کرتا ملے گا۔ اس کے بدن کے کسی نہ کسی حصے میں ضرور درد ہوگا۔ اس میں ٹینشن، انگزائٹی اور ڈپریشن بھی ہوگا۔ جبکہ کہہ کے لگانے اور ہنسنے والے لوگ جلد صحت مند بھی ہو جاتے ہیں اور انہیں عام حالات میں درد اور تکلیف بھی کم ہوتی ہے۔ اس طرح زندگی کے منفی پہلو دیکھنے اور ہمیشہ مایوس رہنے والے لوگ بھی جلد بیمار ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ان کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ میرا مشورہ ہے کہ آپ کم از کم دن میں 1 گھنٹہ ضرور مسکرایا اور کہہ کے لگایا کریں۔
مزاحیہ فلمیں دیکھا کریں، لطائف کی کتابیں پڑھا کریں اور ہنسنے اور کہکے لگانے والے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کریں۔ آپ کی بیماری اور تکلیف نہیں رہے گی۔ اگر آپ کے گھر یا ہسپتال میں بھی کوئی مریض ہے تو آپ اسے 10 منٹ ہنسا کر دیکھ لیں، اسے 2 گھنٹے درد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہنسی میں اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے۔ السلام علیکم، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔